ایک بار پھر خداوند یسوع مسیح کے بابرکت نام میں آپ تمام سننے والوں کی سلامتی ہو۔ عزیزوں، آج ہم بات کریں گے یشوع کی کتاب پر۔ خدا اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کنعان میں داخل ہوئے تو انہیں یہی امید تھی کہ خدا ان کے جدہ امجد ابراہیم سے کیا ہوا وعدہ پورا کرے گا کہ میں یہ ملک تیری نسل کو دوں گا۔ یشوع کی کتاب پڑھیے اور دیکھیے کہ ان لوگوں میں جرت اور ہمت تھی کہ کنعان کو فتح کر کے وہاں آباد ہو جائیں۔ اب یہ بات ہو رہی ہے اسرائیلی لوگوں کی۔ سو میرے عزیزوں، آئے ہم یشوع کی کتاب کی خصوصیت پر چند لمحات غور فرمائیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یشوع کی کتاب بیان کرتی ہے کہ اسرائیل کے قبیلوں نے کس طرح ملک موعود کنعان کو فتح کیا اور آپس میں بانٹ لیا۔ اس کتاب کا نام اس کے اہم کردار یشوع کے نام پر رکھا گیا ہے، جسے موسیٰ کی وفات پر اسرائیل کا رہنما چنا گیا، لیکن حقیقی مرکزی کردار خدا ہے جس نے یہ ملک فتح کرنے میں لوگوں کی مدد کی۔ ایسا کرنے میں خدا نے اپنا وہ وعدہ پورا کیا جو اس عہد کا حصہ تھا جو اس نے بنی اسرائیل کے باپ دادا سے کوہ سینا پر کیا تھا۔ اپنے پہلے عہد میں خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ تیری اولاد کسی دن ایک سرزمین کی مالک ہوگی جسے وہ اپنا وطن کہہ سکے گی۔ یہ وعدہ موسیٰ کے ساتھ دہرایا گیا۔ اسے بعد میں دوسرا عہد ملا جو شریعت پر مبنی تھا۔ لوگوں کو ماضی میں خدا کی مدد کا تجربہ ہوا تھا، اس لیے ملک کنعان میں داخل ہونے سے پہلے انہیں چیلنج کیا گیا کہ خدا پر بھروسہ رکھیں اور اس کی شریعت کی تعمیل کریں، اور ملک فتح کر لینے کے بعد انہیں دوبارہ چیلنج کیا گیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یشوع نام کا مطلب ہے خدا نجات دیتا ہے، اور یہی اس کتاب کا پیغام اور سبق ہے۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اس کا یقین کرتے ہیں۔ خدا کا منصوبہ تھا کہ کنعان کا ملک بنی اسرائیل کو دے۔ یہ منصوبہ یشوع، علیزر، رہب اور کالب جیسے افراد کے وسیلہ سے سامنے آتا اور پورا ہوتا ہے۔ خدا کی قدرت عناصر فطرت کے وسیلہ سے کام کرتی نظر آتی ہے، مثلا یردن کو پار کرنا، یرو کی بربادی، آسمان سے اولوں کی بارش۔ اب بات آتی ہے کہ یشوع کی کتاب کی وجہ تصنیف کیا ہے، تو آئیں ہم یشوع کی کتاب کی وجہ تصنیف پر غور کریں۔ یشوع کی کتاب ایک بڑے اور اہم بیان کا حصہ ہے جو استثنا اور سلاطین کی دونوں کتب پر محیط ہے اور ملک موعود میں بحیثیت خدا کی قوم بنی اسرائیل کے حالات بتاتا ہے۔ اس پورے بیان میں ایک کلیدی موضوع یہ ہے کہ زمین خدا کی بخشش ہے اور خدا کی شریعت کے وفادار رہنما اس زمین یا ملک پر قابض رہنے کی شرائط ہے۔ اسرائیلی صرف خدا کی مدد سے وہ ملک فتح کر سکے اور صرف خدا کی شریعت کے پابند رہنے سے اس پر قبضہ قائم رکھ سکتے ہیں۔ اس موضوع پر کتاب کے اواخر میں یشوع کی 2 تقریروں میں خاص زور دیا گیا ہے۔ یشوع کی کتاب میں مذکور واقعات 2 اہم سوالوں کے جواب بھی دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کس طرح ملک کنعان میں داخل ہوئے اور زمین قبیلوں میں کیسے تقسیم کی گئی۔ اس کتاب میں درج واقعات کا تعلق 1225 تا 1250 قبل مسیح کے زمانے سے ہے۔ موسیٰ کی وفات پر یشوع اسرائیل کا رہنما مقرر ہوا۔ وہ کنعان کی قوموں کے خلاف مقدس جنگوں کے پورے سلسلے میں ان کا قائد تھا۔ یہ کتاب بیان کرتی ہے کہ کنعان کے قصبوں اور شہروں پر بڑی تیزی سے اور بعض اوقات معجزانہ طور پر قبضہ ہوا۔ مثال کے طور پر یرو کی جنگ میں خدا نے شہر کی فصیلوں کو منہدم کر دیا۔ بعد ازاں جبون کی جنگ میں خدا نے آسمان سے بڑے بڑے اولے برسائے اور دشمن کے سپاہیوں کو کچل ڈالا۔ یشوع کی زیر کمان اسرائیل کے متحدہ قبیلوں نے دریائے یردن پار کیا اور ملک کو درمیان سے 2 حصوں میں کاٹ ڈالا۔ بالآخر انہوں نے شمالی اور جنوبی علاقوں پر قبضہ کر لیا، لیکن چند ایک مراحل پر انفرادی گھرانوں نے خود بعض حصوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو انہیں صرف جزوی کامیابی حاصل ہوئی۔ کتاب کے دوسرے حصے میں بیان ہوا ہے کہ ہر قبیلے کو زمین کا حصہ کیسے ملا۔ اس میں دریائے یردن کے مغرب میں ملک کنعان اور اس دریا کے مشرق میں کچھ علاقے شامل تھے۔ مشرق میں واقعی علاقے
مشرق میں واقع علاقے کے بارے میں پہلے ہی وعدہ کیا گیا تھا کہ جد اور روبن کے 2 قبیلوں اور منسی کے آدھے قبیلے کو دیا جائے گا۔ یشوع کی کتاب یہ بھی بیان کرتی ہے کہ خدا کے خاص خادموں یعنی لاوی کے قبیلے کو دوسرے قبیلوں کی طرح زمین کا کوئی بڑا قطع کیوں نہ ملا، بلکہ انہیں شہر ملے جو سارے ملک میں بکھرے ہوئے تھے۔ یشوع کی کتاب کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ ماہرین آثار قدیم کے دریافتوں سے شواہد ملے ہیں کہ 1200 اور 1300 قبل مسیح کے درمیانی عرصے میں کنعان کے کئی حصوں پر حملے ہوئے۔ بیت ایل، لکیس اور دبیر کے شہر بالکل تباہ و برباد ہو گئے۔ بعض اہم مقامات پر یشوع کی زیر قیادت قبضہ ہوا یا انہیں نابود کر دیا گیا، مگر کئی علاقے جہاں کنعانی آباد تھے اسرائیلیوں کے قبضے میں نہ آئے۔ کہیں داؤد کے زمانے تقریباً 1000 قبل مسیح میں جا کر ایسا ہوا کہ اسرائیل کے قبیلے ایک سلطنت میں متحدہ ہوئے اور ملک کنعان میں ان کے قدم مضبوطی سے جم گئے۔ اس کے باوجود کنعانی مذہب اور ثقافت کئی صدیوں تک اسرائیلی لوگوں پر اثر انداز رہے۔ بائبل کے مصنفین کے مطابق کنعانی بتوں کی پرستش بڑی حد تک 722 قبل مسیح میں شمالی سلطنت اسرائیل اور 586 قبل مسیح میں جنوبی سلطنت یہودا کے زوال کا باعث بنی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یشوع کی کتاب کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ یشوع کی کتاب کے 2 بڑے حصے ہیں۔ پہلے حصے باب 1 تا 12 میں کنعان کے اہم شہروں اور قصبوں پر قبضہ کرنے کے واقعات درج ہیں۔ ان میں وہ واقعات بھی شامل ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ اسرائیل میں کسی سرحدی نشان یا اہم نشان کی اصل کیا تھی۔ دوسرے حصے باب 13 تا 22 میں قبائلی سرحدوں اور شہروں کی فہرستیں شامل ہیں۔ 12 قبیلوں میں سے سوائے لاوی کے ہر ایک کو زمین کا حصہ ملا۔ لاوی کو ملک بھر میں مختلف مقامات پر شہر ملے۔ اختتامی ابواب 23 تا 24 میں چند اور باتوں کا بیان ہے، یعنی یشوع کا الوداع خطاب اور موت۔ سکم میں اہم قومی اجتماع جس میں لوگوں نے خداوند خدا یہوہ کی فرمانبرداری کرنے کا وعدہ کیا جبکہ وہ ملک موعود میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ یشوع کی کتاب ہے جو اس کا خاکہ کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے مغربی کنعان پر فتح، پھر آتا ہے ملک موعود میں داخلہ، پھر خدا جنگ میں اسرائیل کی پیشوائی کرتا ہے، پھر ملک موعود کی تقسیم، پھر یشوع کے آخری ایام، پھر یشوع کا الوداع خطاب، پھر سکم میں تقریب اور 3 جنازے۔ میرے عزیزوں، یہ مختصر سا تعارف تھا یشوع کی کتاب کا۔ یقیناً آپ ان ویڈیوز سے لطف اندوز ہوتے ہوں گے، یقیناً آپ کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہوگا۔ میں ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو یشوع کی کتاب کی سینٹرل ورس ہے وہ یشوع 1 باب اس کی 9 آیت ہے جس میں کچھ یوں مرقوم ہے، کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے گا تیرے ساتھ رہے گا۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ خدا کے دیے ہوئے احکاموں قوانین پر عمل کریں گے تو آپ حوصلہ رکھیں، آپ بے دل نہ ہو، آپ ڈریں مت، خوف نہ کھائیں، کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ہے۔ آپ جہاں جہاں جائیں گے، یہ میں نہیں بلکہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے۔ اسی طرح آپ خدا کے کلام میں بالغ ہوتے رہیں، خدا کے کلام میں بڑھتے چلے جائیں، خداوند آپ کو برابر کرے گا، خداوند آپ کو برمند کرے گا، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ آمین۔